کیا آپ کو کبھی کسی نئی جگہ پر قدم رکھتے ہی یہ عجیب سا احساس ہوا ہے کہ آپ پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں، یا آپ نے کبھی کوئی بات سنتے ہوئے یہ محسوس کیا ہو کہ یہ الفاظ آپ نے پہلے بھی ٹھیک ایسے ہی منظر پر سنے تھے؟ ناظرین، ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں اچانک یوں لگنے لگتا ہے کہ اس دوران جو منظر ہماری نظروں کے سامنے چل رہا ہے، ٹھیک ایسا ہی منظر پہلے سے ہو چکا ہے، اور ہم اس منظر کو دیکھتے ہوئے اس کی پرانی یاد کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ منظر ٹھیک ویسا ہی چل رہا ہوتا ہے جیسا پہلے ہم نے دیکھا تھا۔ ایسا عام طور پر صرف چند سیکنڈز کے لیے ہی ہوتا ہے، مگر ہمارے ذہنوں میں عجیب اور نہ سمجھ میں آنے والے سوالات چھوڑ جاتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم اسی پراسرار پہیلی کے بارے میں بات کریں گے جو سائنسدانوں، فلسفیوں اور مذہبی علماء کو صدیوں سے الجھائے ہوئے ہے۔ تو خوش آمدید کہ ہم دیجا وو کے پراسرار جہاں میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں حقیقت اور فریب کے درمیان کی لکیر دھندلی ہو جاتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ حیران کن پہیلی آخر کیا ہے۔ سائنس، مذاہب اور پرانی تہذیبوں سے ہمیں دیجا وو کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ نوسٹراڈیمس اور دیگر مستقبل کی پیشن گوئیاں کرنے والی شخصیات کیا دیجا وو کی مدد سے مستقبل کا حال دریافت کیا کرتے تھے۔ دیجا وو دراصل ایک فرانسیسی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے پہلے سے دیکھا ہوا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ ایک ایسا احساس ہے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک اسی جگہ پر پہلے ہو چکا ہے، حالانکہ آپ کو 100% یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ پہلے کبھی اس جگہ آپ آئے ہی نہیں، اور وہ سین جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کی زندگی میں پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ ایسے میں آپ کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ آپ کو بھی مستقبل میں ہونے والے معاملات کی خبر پہلے سے ملنے کی صلاحیت حاصل ہے، اور یہ کہ اس صلاحیت کو آپ کیسے کنٹرول کریں، مگر کبھی بھی اس صلاحیت یا تجربے کو آپ خود سے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ مغربی ثقافت میں دیجا وو کو بڑی خاص توجہ یا مقام حاصل ہے، اور اہل مغرب اسے اکثر نفسیاتی اور فلسفیانہ دلچسپی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دیجا وو کا تصور مغربی ادب اور فلموں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور ان کے خیال میں دیجا وو کا عمل تب ہوتا ہے جب حقیقت میں کوئی تبدیلی یا خرابی پیدا ہوتی ہے۔ Deja vu. What did you just say? Nothing, just had a little deja vu. What did you see? What happened? A black cat went past us, and then another that looked just like it. How much like it? Was it the same cat? Might have been, I'm not sure. Switch, APOC. مغربی ثقافت میں دیجا وو کے تجربے کو ایک روحانی یا ماورائی لمحہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے اپنی زندگی میں اہم موڑ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو دیجا وو کا احساس ہو رہا ہے تو اہل مغرب اسے ایک نشانی کے طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ شخص صحیح راستے پر ہے، اور اگر وہ کوئی فیصلہ کرنے والا ہے تو اس کا فیصلہ درست ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نوسٹراڈیمس اور ان جیسے دیگر لوگ دیجا وو کے ماہر تھے، اور اس کی مدد سے وہ وقت سے پہلے ہونے والے واقعات کی نشاندہی کیا کرتے تھے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ دیجا وو ایک فوری اور مختصر تجربہ ہے، جو ایک لمحے کا احساس ہے کہ ہم نے ایسا کچھ پہلے بھی دیکھا ہے، مگر اس کے برعکس پیشن گوئی ایک طویل مدتی عمل ہے جس میں واقعات کی ممکنہ ترتیب کو سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیاں لمبی، تفصیلی اور طویل مدتی ہوتی ہیں، جو کہ دیجا وو کے مختصر اور غیر واضح احساس سے بہت مختلف ہیں۔ اور پھر دیجا وو ایک ایسا پراسرار احساس ہے جو کہ کسی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہو سکتا، اور ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ احساس تو اچانک ہوتا ہے اور چند سیکنڈز کے لیے ہوتا ہے، اور چاہ کر بھی ہم اس کو طویل نہیں کر سکتے، اور پھر اس لمحے میں ہمارا موجود ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارے واقعات تو ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور وہ واقعات کوئی خاص واقعات بھی نہیں ہوتے،
کہ جن کا اس دنیا پر یا کسی بھی شخص پر کوئی اچھا یا برا اثر ہوتا ہو، تو ایسے میں یہ خیال کرنا کہ نوسٹراڈیمس دیجا وو کی مدد سے پیشن گوئیاں کرتا تھا کسی بھی طرح سے لاجیکل نہیں لگتا۔ مختلف مذاہب میں دیجا وو کے بارے میں مختلف وضاحتیں موجود ہیں۔ ان میں ہندو مت اور بدھ مت میں دیجا وو کو دوبارہ جنم لینے کی علامت یا ماضی کی زندگیوں کی یاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پہلے کے ہی موجود ہونے یا کسی چیز کا تجربہ کرنے کا احساس ہندو مت میں متعدد زندگیوں میں روح کے سفر کا ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ عیسائیت میں بعض لوگ دیجا وو کو روحانی تجربات سے جوڑتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک نشانی ہو سکتی ہے، یہ روحانی رابطے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بعض مسیحی تو اسے مستقبل کے بارے میں خدائی الہام یا پیشن گوئی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسلام میں قرآن پاک کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 60 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے انسانوں کی روحوں کو لے لیتا ہے اور دن میں انسانوں کے تمام اعمال کو جانتا ہے، اور بیدار ہونے پر وہ روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور ان کی موت کے مقررہ وقت تک زندہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 کے مطابق اللہ انسان کے سوتے وقت اور موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور بیدار ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ نیند کے دوران روحوں کا عارضی انعقاد جاگنے پر واقفیت کے احساسات کی وضاحت کر سکتا ہے، یعنی روحیں اس دوران جہاں جہاں جاتی ہیں اور جن مقامات کا سفر کرتی ہیں اور جن لوگوں سے ملتی ہیں، اور وہ تمام واقعات ہمارے لاشعور میں نقش ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اصل زندگی میں ان لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس شخص کو تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، اس سے تو ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، اس مقام پر تو ہم پہلے بھی آ چکے ہیں، اور یہ بات تو پہلے بھی ہو چکی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں میں آپ سے خواب کے حوالے سے کچھ باتیں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس میں آپ نے کوئی میٹھی چیز کھائی ہو اور حیران کن طور پر آپ نے اس مٹھائی کا ذائقہ بھی محسوس کیا ہو؟ یا آپ نے خالی پیٹ سوتے ہوئے کوئی خواب دیکھا کہ جس میں آپ نے کھانا کھایا ہو، اور جب اٹھے ہوں تو ایسا محسوس ہوا ہو کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور آپ کو بھوک کا احساس تک نہ ہو؟ یا کبھی ایسا ہوا کہ خواب میں آپ نے کوئی خوشبو سونگھی ہو اور اس کا احساس جاگنے پر بھی ہوا ہو؟ یا پھر ایسا تو اکثر سننے میں آیا ہے کہ جب کوئی خواب میں کسی جگہ سے گرتا ہے اور اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو آنکھ کھلنے سے تھوڑی دیر پہلے اسے ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے اور پورے کا پورا بیڈ ہل جاتا ہے، اور ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم ہوا میں معلق تھے اور اچانک سے بیڈ پر آ گرے ہوں۔ اور میں 100% یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایسا جاگتے ہوئے نہیں کر سکتے، ہے نا عجیب بات؟ ناظرین، آپ نے پیرلل یونیورس یا ٹائم ٹریول کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیجا وو کی وجہ ٹائم ٹریولنگ یا پیرلل یونیورس ہو سکتی ہے؟ پیرلل یونیورس کا نظریہ یا ملٹی ورس تھیوری کے مطابق ہماری طرح کی مختلف دنیایں موجود ہیں جو کہ ہمارا ہی ایک ورژن ہے۔ تو ہمارا ایک ورژن ہو سکتا ہے کہ وقت میں ہم سے آگے ہو، اور دیجا وو کا تجربہ ہمارے مختلف ورژنز کے درمیان کسی قسم کے کنیکشن کی وجہ سے ہوتا ہو۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری دنیا میں ہم نے وہ واقعہ یا کام پہلے کیا ہوا ہو، اور اس دنیا میں جب وہ واقعہ رونما ہونے لگے تو دیجا وو ایک طرح کے کنیکشن کے طور پر ہمیں وہ لمحہ پہلے کی یاد کے طور پر دکھا رہا ہو جو ہم کسی دوسری دنیا میں پہلے ہی کر چکے ہیں۔ تو کیا دیجا وو اسپیس اینڈ ٹائم کی پہیلیوں میں سے ایک پہیلی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ ٹائم ٹریول کی وجہ سے ہے؟ یعنی ٹائم ٹریول ممکن ہونا ہو تو دیجا وو مستقبل کے واقعات کی یادداشت ہو سکتا ہے جو ہم نے پہلے ہی تجربہ کیا ہوا ہے۔ تاہم ٹائم ٹریول اب تک تو ممکن نہیں ہے، شاید اسے ممکن ہونے میں ابھی بہت وقت درکار ہے، اور اگر ممکن ہو بھی جائے تو دیجا وو کا معمہ تو صدیوں سے موجود ہے،
تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ صدیوں پہلے کے انسان نے ٹائم ٹریول کیا ہو؟ یعنی ٹائم ٹریول تو آج کی دنیا میں بھی ممکن نہیں، تو پھر صدیوں پہلے سے انسان دیجا وو کا تجربہ آخر کیسے کرتا آ رہا ہے؟ اور پھر ٹائم ٹریول اگر کبھی ممکن ہو بھی جائے تو یہ سہولت ہر خاص و عام کے لیے تو دستیاب نہیں ہوگی، مگر دیجا وو کا تجربہ تو کم و بیش ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی دیجا وو ٹائم ٹریول کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ تو شاید کچھ اور ہی ہے۔ اگرچہ پیرالل یونیورس اور ٹائم ٹریول کے خیالات دلچسپ ہیں، مگر کسی کنفرمیشن یا دلیل کے بغیر محض قیاس آرائی ہی ہیں۔ تاہم علم نفسیات اور نیورولوجی اس کے بارے میں منطقی وجوہات فراہم کرتی ہے، اور ان کے مطابق ایسا یادداشت کی پروسیسنگ کے دوران دماغ کی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جب ہم اس لمحے کو ٹھیک سے پروسیس نہیں کر پاتے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ پہلے ہو چکا ہے، اور وہ لمحہ ہماری یادداشت میں پہلے محفوظ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو اس وقت محسوس کرنے کی بجائے اپنی یاد میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس وقت ہمارا دماغ کسی الجھن کا شکار ہوتا ہے اور نظر آنے والا لمحہ ہمارے دماغ میں نقش تو ہو رہا ہوتا ہے مگر کچھ نینو سیکنڈز کی دیر سے، اور ہم اس لمحے کو کچھ نینو سیکنڈز کی دیر سے ریڈ کرتے ہیں، اور اس نینو سیکنڈز کی دیر کی وجہ سے ہم اس واقعے کو بجائے ڈائریکٹ ریڈ کرنے کے اپنی چند نینو سیکنڈ پرانی یاد میں ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ واقعہ تو پہلے ہو چکا تھا، مگر دراصل وہ ان نینو سیکنڈز کے ڈفرنس کی وجہ سے ہوتا ہے، جہاں ہمارا دماغ سستی کرتا ہے اور اس واقعے کو اسی وقت ریڈ کرنے کی بجائے چند نینو سیکنڈز کی دیر سے ریڈ کرتا ہے۔ تاہم دیجا وو انسانی تجربے کے سب سے دلچسپ رازوں میں سے ایک راز ہے، جو کہ سائنس، نفسیات اور روحانیت کے درمیان خلا کو پر کرتا ہے۔ چاہے یہ ایک پیرالل یونیورس کی جھلک ہو، روحوں کا سفر ہو، یا ہماری یادداشت کا محض ایک جھوٹ، یہ انسانی ذہن کی پیچیدگیوں کی یاد دہانی ہے۔ آپ کو ان تمام وضاحتوں میں سے کون سی وضاحت درست لگی؟ ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ علم و حیرت کے سفر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ زندگی کے رازوں کے مزید دلچسپ سفر میں آپ ہماری کھوج کا حصہ رہیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔